وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، رجالکم سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اگر معاملہ مسلمانوں کے درمیان ہو تو پھر گواہ بھی مسلمانوں میں سے ہو، لیکن اگر معاملہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے بیچ میں ہے تو اس وقت پھر گواہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ معاملہ ہو فریق معاملہ جو ہیں انہی میں سے گواہ ہوں گے، یہ مراد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، رجلین تثنیہ کا صیغہ ہے، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، اور امرأتن کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ عورتیں، بچیاں نہیں، کیونکہ امرأہ کا لفظ بالغ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ممن، ان میں سے جو تردونا تم پسند کرتے ہو، تم راضی ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی اپنی پسند کے گواہ لو جن پر تمہیں اعتبار ہو یا جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ بوقت ضرورت صحیح گواہی دیں گے۔ اور دو عورتوں کی بات کیوں ہے؟ ان تدل، کہ اگر بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، تدل کا روٹ کیا ہوگا؟ ضاد لام لام دلل، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد کرا دے، تذکرہ دال کاف را ہی روٹ ہے لیکن بھولی ہوئی بات یاد کرانے کے لیے آتا ہے۔ آپ کو یاد ہے فاذکرونی اذکرکم میں نے ذکر کا معنی بتایا تھا آپ کو، ایک یہ ہے بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا اور دوسرے مسلسل۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فتذکرہ بھولی ہوئی بات یاد کرا دے، یعنی اگر وہ بات کر رہی ہے اور کوئی ایک حصہ بھول گئی ہے تو دوسری اس کو وہاں سے یاد کرا دے، مدد کر دے اس کی۔ احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری کو۔ اچھا یہاں یہ نہیں کہا گیا ان تدل احداہما فتذکر الاخری کہ ایک بھولے تو دوسری یاد کرا دے، یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ فتذکر احداہما الاخری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرا سکتے، دونوں باہم ڈسکس بھی کر سکتے، ٹھیک، یعنی بات صرف ایک کی نہیں ہوگی، دونوں کی ہوگی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں وَاسْتَشْهِدُوا کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا، اور تم گواہ بنا لیا کرو تم سب، تو اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ یعنی قرض دینے والا اور لینے والا دونوں کے اوپر ہے، یعنی جس پر دونوں راضی ہوں۔ وَلَا يَأْبَ اور نہ انکار کرے، یأبا کا روٹ ہے حمزہ با یا، ٹھیک ہے، حمزہ با اور یا پیچھے گزر چکا ہے، بالکل گزر چکا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس میں جو ابا آپ نے پڑھا تھا وہ بھی حمزہ با یا تھا، تو ابا کا کیا معنی پڑھا تھا پیچھے آپ نے؟ انکار کرنا۔ تو یہاں یہ ہے ولا یأبا اور نہ انکار کرے، یہ بھی ابا سے ہی ہے، حمزہ با یا سے، ٹھیک ہے۔ شہداء شہید کی جمع، شین ہے دال شاہدہ سے شہید۔ اذا ما دعوا جب وہ بلائے جائیں، اور نہ انکار کریں گواہ، کس بات سے انکار نہ کریں؟ آنے سے، گواہی دینے سے۔ اذا ما دعوا جب بھی بلائے جائیں، جہاں بھی بلائے جائیں، کیونکہ اگر معاملہ عدالت میں چلا گیا تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ گواہ گواہی دینے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی، اور خصوصاً اگر انہیں اس کے عوض کچھ ملنا نہ ہو، کوئی معاوضہ نہ ہو، تو ان کی پریشانی اور ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ ایسی صورت میں کیا نہ کریں؟ انکار نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انہوں نے انکار کیا تو یہ گواہی چھپانا ہو گیا، اور گواہی چھپانا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، اور ویسے بھی ایک دوسرے کی مدد کا موقع ہے نا۔ اور یہ اخلاق اور کردار بھی کب پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ جب ایسے شخص کو بلایا جائے مدد کے لیے کہ آؤ گواہی دو کہ کسی کے حق کی ادائیگی کا وقت ہے، اور وہ انکار نہ کرے، تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کو آخرت پر یقین ہو۔
تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی قانون اور کوئی بھی کام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کا خوف نہ ہو. وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم اکتاؤ، نہ تھکو. سین حمزہ میم اس کا روٹ ہے. سأم کا معنی ہوتا ہے اکتانا، تھکنا. اور نہ تم تھکو کس بات سے؟ ان تکتبوہ، کہ تم لکھو اس کو. کس کو؟ دین کو. صغیرن، چھوٹا ہو، او کبیرن، یا بڑا ہو. ایک تو یہ کہ اس کی کوانٹٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی چھوٹی تفصیل یا بڑی تفصیل، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. الی اجلہ، اس کی مدت تک، مقرر مدت تک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین ہوتا ہی کیا ہے؟ جس میں مدت کا ایلیمنٹ شامل ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.